کچھ لوگ جو ہیں بڑے بڑے دانش مند آدمی، عقل مند لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے عراق میں آئے۔ انہوں نے عراق کے علماء کو جمع کیا۔ وہ کہنے لگے ہمارے چند سوالات ہیں، آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دو۔ تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی واقعی ٹھیک ہے، وہ دہریے قسم کے لوگ جو تھے، یعنی دین سے دور تھے۔ انہوں نے کچھ سوالات علماء سے کیے، لیکن علماء جو ہے کچھ کمزور تھے۔ آخر کار بات پہنچ گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک۔ امام صاحب کو بلا لیا گیا، علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عقلاء فضلاء بیٹھے ہیں۔ تو رومیوں نے سوال کیے۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا اگر اللہ ہے، رب ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ تم کتنے نادان ہو، کہنے لگے کہ بن دیکھے کو تم معبود سمجھتے ہو، ہم تو سامنے بنا کے معبود اس کی عبادت کرتے ہیں، اگر تمہارا خدا ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، جاؤ دودھ لے آؤ اور شکر لے آؤ۔ وہ دودھ لے کے آئے اور وہ شکر بھی لے کے آئے۔ اس شکر کو امام صاحب نے دودھ کے اندر مکس کر دیا۔ اس کے سامنے جو رومی لوگ تھے، جو عراقی لوگ تھے، علماء بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور یہ رومیوں کا قافلہ بھی تھا، ان کے سامنے ہی دودھ منگوایا، ان کے سامنے اس دودھ کے اندر شکر ڈال دی۔ شکر ڈال کے تو امام صاحب نے اس کو مکس کیا، حل کیا۔ حل کر کے امام صاحب نے رومیوں سے پوچھا کیا دودھ کے اندر شکر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ڈالی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا مجھے دکھاؤ کدھر ہے، مجھے دکھاؤ کدھر ہے شکر، تمہارے سامنے میں نے ڈالی ہے، ابھی مجھے دکھاؤ شکر کدھر ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو حل ہوگی، وہ تو نظر نہیں آتی۔ تو کیسے؟ کہنے لگے ذائقے سے پتہ چلتا ہے، ذائقے سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ میں شکر ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا دیکھو یہ دودھ بھی مخلوق ہے اور شکر بھی مخلوق ہے۔ شکر تمہارے سامنے حل کی ہے، وہ تمہیں نظر آئی نہیں ہے۔ جس طرح تمہیں ذائقے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شکر ہے، ہمیں یہ مخلوقات کی قدرت سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ہے، اس کی ہمیں تمام تر علامات سے، قدرات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالق ہے۔ ایک چیز تمہیں نظر نہیں آتی، تمہاری سامنے آنکھوں کے سامنے موجود ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، اس کی قدرت کاملہ، اس کے دلائل کی وجہ سے آ کے جو ہے یقین کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو موجود ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جتنے روم کے دانش مند آدمی تھے نا، ان سب کے جو ہیں نظریں نیچے ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رخ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا، امام صاحب نے ایک چراغ منگوایا اور چراغ کو جلایا۔ چراغ کو جلا کے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ اس چراغ، اس لائٹ، اس نور، اس روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ کہنے لگے اس کا رخ تو سب طرف ہے، اس کا تو رخ ہر طرف ہے، ہم رخ کا تعین کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کے رخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک سیدھی چیز ہے، وہ لائٹ جلتی ہے، ہر طرف اس کی روشنی جاتی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا نادان ہم نہیں، نادان تم ہو۔ یہ ایک چراغ، یہ ایک ہلکا سا نور ہے، اس کی روشنی ہر طرف ہے، تم ایک مخلوق کی روشنی کی رخ متعین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور تو زمین و آسمان میں ہے، اس کا رخ ہم کیسے متعین کر سکتے؟ تم بڑے دانش مند ہو، تم ایک مخلوق کا رخ متعین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور فرمایا خالق کا رخ متعین کیسے ہم کر سکتے؟ انہوں نے کہا اچھا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ وہی جو میں آیت آپ کو سنائی، الہکم الہ واحد۔ امام صاحب نے کہا اچھا تم گنتی گنو 1 سے لے کے 10 تک۔ انہوں نے گنتی شمار کی، 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10۔ امام صاحب نے کہا واپس گنتی شمار کرو۔ انہوں نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فرمایا واحد سے پہلے کیا ہے؟ کہتا واحد سے پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا یہ واحد مجازی لفظ ہے گنتی میں،
اس مجاز سے پہلے کوئی نہیں تھے، وہ تو واحد حقیقی ہے، اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ الہکم الہ واحد، فرمایا ایک ہی معبود، وہ واحد حقیقی ہے، یہ گنتی میں واحد مجازی ہے، اس مجاز سے پہلے کچھ نہیں، تو حقیقت سے پہلے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا اچھا وہ جو رومی دانش مند تھے نا، جو ان کا بڑا عالم تھا، انہوں نے بہت بڑا ممبر تیار کروایا، اس ممبر کے اوپر رومیوں کا عالم بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے کہا 3 سوالوں کے جواب میں نے نیچے دیے ہیں، ایک سوال کا جواب میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس رومی عالم کا دل نہیں کرتا تھا ممبر سے اترتے ہوئے، تو آخر کار امام صاحب نے کہا جواب میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں گا، نیچے نہیں دوں گا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے ممبر سے نیچے آ گیا۔ امام صاحب اونچا ممبر تھا، امام صاحب جا کے ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، فرمایا اس وقت میرے خدا نے یہ کام کیا، تو جیسے جو ہے نادان آدمیوں کو فوری ممبر سے اتار دیا کہ اس لیے کہ تم ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ممبر والی عزت عطا فرمائی، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو رومی دانشمند آدمی تھے نا، جو بڑے وکلاء قسم کے لوگ تھے، جو بڑے عالم تھے بنے ہوئے، وہ سارے جو ہے ذلیل و رسوا ہو کے سب جو ہے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم عراق میں ہم نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جس کے علم کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے اپنے علم کو ظاہر بھی نہیں کیا، اس نے ہماری باتوں کے ساتھ ہی اسی محفل کے اندر عقلی دلائل دے کے اس نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے۔ اگر وہ دوسرے دلائل دینا شروع کر دیتا شاید کہ ہم نمک کی طرح وہاں پہ پگھل جائیں۔ اس لیے فوری ان میں سے کچھ آدمی مسلمان ہوئے، ان قافلوں میں سے، انہوں نے کہا واقعی کہ امام کے لوگ جو ہیں، عراق کے لوگ جو ہیں، یہ بڑے بڑے ذہین اور فتین اور ذکی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ رومیوں میں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی۔ تو اس لیے امام صاحب نے فرمایا الہکم الہ واحد، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں، اس کے